جن کا ٹائم ٹریولنگ قالین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قدیم چیزوں کی دکان کی ایک چھوٹی دھول آلود اٹاری میں 4 بہادر دوستوں نے ایک غیر معمولی دریافت کی۔ ایلی، سیم، جیک اور میاں آپ کی اوسط بچی تھی، ہمیشہ جوش اور نئی مہم جوئی کی تلاش میں۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ یہ خاص دن ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ جیسی ہی بچی دھول آلود اٹاری میں گھوم رہی تھی، میاں نے پرانی کتابوں اور بھولی ہوئی ٹرنکٹس کی ڈھیر کے نیچے چھپا ہوا ایک دھندلا سجا ہوا قالین دیکھا۔ اس نے گھومتے ہوئے نمونوں اور چمکتی ہوئی دھاگوں کی ایک پیچیدہ ڈیزائن کو ظاہر کرتے ہوئی اسے باہر نکالا۔ قالین ایک پراسرار توانائی سے چمک رہا تھا۔ تجسس پیدا ہوا، دوست قالین کی گرد جمع ہوگی۔ تب ہے انہوں نے ایک ہلکی سے سرگوشی سنی، قالین رگڑو۔ آواز کہیں سے اور ہر جگ سے یکدم آتے دکھائی دے رہی تھے۔ ایلے، گروپ کی سب سے بہادر، عارضی طور پر باہر پہنچی اور قالین کو رگڑ دیا۔ اچانک کمرہ گھومنے لگا اور بچوں نے اپنے آپ کو ایک جادوئی اڑتی قالین پر وقت اور جگہ کے ذریعے بلند ہوتی پایا۔ ان کا پہلا پڑاؤ قدیم مصر تھا۔ وہ اہرام کی شان و شوکت پر حیران ہوئی اور خوف سے دیکھتی رہی کہ اسفنکس تعمیر ہو رہا تھا۔ وہ دوستانہ مصریوں سے ملے جنہوں نے انہیں ہیروگلیفس اور ممی کے بارے میں سکھایا۔ اس کے بعد انہوں نے قرون وسطی کی یورپ کا سفر کیا اور اپنے آپ کو ایک جوسٹنگ ٹورنامنٹ کے بیچ میں پایا۔ انہوں نے بہادری اور بہادری کی باری میں سیکھا اور یہاں تک کہ انہیں ذرا بختر پہننا پڑا۔ ان کی مہم جوے جاری رہی جب انہوں نے جاگیردارانہ جاپان میں سامورائی کے زمانے کا سفر کیا، جہاں انہوں نے مارشل آرٹ کی مشق کی اور زین باغات کی سکون کا تجربہ کیا۔ یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک عقل مند سے ہوئی جس نے زندگی کی قیمتی سبق سکھائے۔ وہاں سے قالین نے انہیں مستقبل کی طرف روانہ کیا، جہاں انہوں نے جدید ٹیکنالوجی پر حیرت کا اظہار کیا اور اڑنے والے کاروں اور روبوٹس کے ساتھ ہلچل سے بھرے شہروں کی تلاش کی۔ انہوں نے اختراع کی اہمیت اور ماحول کی دیکھ بھال کے بارے میں سیکھا۔ بچوں کا وقتی سفر سے فرار کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں مختلف تاریخی ادوار اور مقامات پر لے جایا گیا، نشاء ثانیہ سے لے کر وائلڈ ویسٹ تک، ڈائنوسار کے دور سے لے کر قدیم یونان کے عجائبات تک۔ راستے میں انہوں نے دوست بنائی، پھیلیاں حل کیں اور ہر مہم جوئی کے ساتھ سمجھدار ہوتی گئی۔ لیکن یہ سب تفریحی اور کہیل نہیں تھا۔ دوستوں نے جلد ہی سمجھ لیا کہ بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ انہیں اپنے سفر میں چیلنجوں اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا اور رکاوٹوں پر قابو پانے کے لیے اپنی نئی علم اور ٹیم ورک کا استعمال کرنا پڑا۔ جیسے ہی ان کا آخری ایڈونچر قریب آیا، انہوں نے خود کو واپس اٹاری میں پایا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ وہ جس نے انہیں جادوئی قالین دیا تھا، وہ گرم جوشی سے مسکراتی ہوئے نمودار ہوا۔ جن نے کہا، آپ نے وقت کے ساتھ اپنی سفر میں بہت سے سبق سیکھی ہیں۔ اب یہ قالین واپس کرنے کا وقت ہے، لیکن آپ ہمیشہ اپنے ساتھ حکمت اور تجربات لے کر جائیں گے۔ بہارے دل کے ساتھ بچوں نے ایک بار آخری بار قالین کو چھوا اور اس نے انہیں واپس اٹاری تک پہنچا دیا۔ قالین وہیں بچھا ہوا تھا، اب چمک نہیں رہا تھا، لیکن ان کی ناقابل یقین مہم جوئی کی یادیں ان کی ذہنوں میں زندہ تھیں۔ اس دن سے آگے ایلی، سیم، جیک اور میاں نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی ناقابل یقین سفر کو پسند کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگرچہ وہ جادوئی قالین پر تاریخ کا سفر نہیں کر سکتے،
پھر بھی وہ اپنی غیر معمولی مہم